بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے شعبان المعظم کی فضیلت و برکات۔ ناظرین کرام، یوں تو اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں، لیکن اپنے بندوں پر زیادہ کرم کرنے کے لیے، گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش کے لیے اور اپنے نیک بندوں پر انعامات کی بارش کرنے کے لیے اور کچھ نسبتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کچھ دنوں، کچھ مہینوں اور کچھ لمحوں کو خصوصی برکت عطا فرمائی ہے، جن میں اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہے، اور وہ ان گھڑیوں میں دعاؤں کی قبولیت زیادہ کرتا ہے۔ ان خصوصی مہینوں میں ماہ شعبان بھی شامل ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ شعبان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ فضیلتیں کیوں عطا فرمائی ہیں۔ امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی فضیلت و عظمت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کی سب سے افضل ترین ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت درود سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ماہ شعبان میں نازل ہوئی۔ اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت کے ساتھ بھی ہے، لہٰذا شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ پھر شعبان المعظم کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رمضان کے بعد آپ کو سب مہینوں میں سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی فضیلت کا راز بتا دیا کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر شعبان المعظم کی عظمت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے قبلہ تبدیل کر کے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور یہ آقا علیہ السلام کی خوشی اور اعزاز کی بات تھی اور امت کے لیے انعام تھا۔ پھر ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت کی ایک اور وجہ، اس ماہ میں وہ مبارک رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتوں کی عید آسمان پر ہوتی ہے اور وہ دو راتیں ہیں، شب برات اور شب قدر۔ مسلمانوں کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں کیونکہ وہ رات کو سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عیدیں رات کو ہوتی ہیں کیونکہ وہ سوتے نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ نیک اعمال کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے،
صدقہ و خیرات کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ شعبان المعظم وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں خیر کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور اللہ کے بندوں کی